बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नफरत के बारे में कहते हैं ये बोतल का जिन होती है, ये अगर एक बार बाहर आ जाए तो ये फिर जिन की तरह बोतल में वापस नहीं जाती। और पाकिस्तान बदकिस्मती से इस रास्ते पर चल पड़ा है। आपको याद होगा 6 मार्च को पार्लियामेंट हाउस के सामने पीटीआई के वर्कर्स ने नून लीग के लीडर्स के साथ बदसलूकी की थी। आज नून लीग के कारकुनों ने लाहौर में शहबाज गिल पर हमला करके हिसाब बराबर कर दिया। औरत को अकेला देख के उसका हाथ उठाते हैं। ये वो मदीना की रियासत है जिधर औरतों की इज्जत महफूज नहीं है। ये वो रियासत है जिसका जिक्र इमरान खान करता है। तमाम आपकी आंखों के सामने, कैमरों के सामने एक अकेली की जो खड़ी हुई थी मरियम के ऊपर, आपके सामने इन्होंने हमला किया है। ਸਫਦਰਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜੀ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧੋਵਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਟੋਗੇ। अपने काले करतूतों की स्याही फेंक रहे हैं क्योंकि ये गुंडागर्दी है। ना ही हम एक थप्पड़ के जवाब में 10 थप्पड़ मारेंगे, ना ही एक गाली के जवाब में 10 गालियां देंगे, बल्कि इमरान खान के सिपाही हैं, गुंडागर्दी की तरबियत नहीं देंगे, सियासत करेंगे। ये ट्रेंड गलत भी है और काबिल मजम्मत भी। मेरा ख्याल है तमाम सियासी जमातों की क़यादत को इसकी मजम्मत भी करनी चाहिए और अपने कारकुनों को कंट्रोल भी करना चाहिए, क्योंकि नफरत को अगर यहां ना रोका गया तो यकीन करें ये पूरे माशरे को बर्बाद कर देगी। हम आज की इशू की तरफ आते हैं। कोई ऐसा है जो उस वक्त कह रहा हो कि जी ये इलेक्शन जो है वो ठीक हुआ है? आपने देखा कि इन सारे मामलात में ये नाकामी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाकामी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जो जिम्मेदारियां थी उनको निभा नहीं सका। किसी को एतमाद नहीं रहा इलेक्शन कमीशन। अगर आप दूसरी जमातों से पूछें तो वो भी शिकायत करती नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा हालत में है वो नहीं चल सकती। इलेक्शन कमीशन को मसीहत मजमूई इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर और तरीका नहीं है जिससे कोई एतमाद जो है वो बहाल हो सके। काबीना ये कह रही है इलेक्शन कमीशन मुस्तफी हो जाए। ये वो हुकूमत है जो पहले पार्लियामान पर हमलावर हुई, नैब को ब्लैकमेल किया, उसको कंट्रोल किया। आज वो इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हुए हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि डस्का में जो इलेक्शन हुए उनके अंदर जो हुकूमती रवैया था उसकी वजह से वो इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की गई। ये हुकूमत को नागवार गुजरी, लेकिन आज जाए इसके कि इलेक्शन कमीशन से माफी मांगते। आज पूरी काबीना, पूरी हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हुई और कल आप देखेंगे कि यही वजीर जो लोग इनको लाए थे उन पर हमलावर हो। हम सुनते आए कि मुस्लिम लीग नून इदारों पे हमलावर हो गई, मुस्लिम लीग नून को इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, मुस्लिम लीग नून इदारों पे तनकीद करती। लेकिन शायद आज पूरी कौम को समझ आ गई होगी कि इदारों पे तनकीद करना क्या होता है और इदारों पे हमला आवर होना क्या होता है। अगर डस्का में, नौशहरा में, वजीराबाद में, सिंध में, बलोचिस्तान में, KPK के और शहरों में अगर आपको वोट नहीं मिले तो इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर है? वो बदला आप इलेक्शन कमीशन से क्यों ले रहे हैं? जिस इदारे को आपने खुद, जिसके अरकान को आपने खुद अपॉइंट किए, तो अब पूरी पाकिस्तान को समझ आ गई है कि पुलिस क्या होते हैं, इदारों पर हमला करना क्या होता है। और जब एक इलेक्शन की बात आती है तो तब जो भाषण आप पूरी दुनिया को दिया करते थे वो किस तरह हवा में तहलील हो जाता है। ये पूरी दुनिया ने आज अपनी आंखों से देखा, तो शर्म आनी चाहिए आपको। हुकूमत इलेक्शन कमीशन से इस्तीफा क्यों मांग रही है, ये हमारा आज का इश्यू होगा। और मौलाना फजलुर रहमान ने आज कहा कल PDM का सरबराही इजलास होगा और उसमें लॉन्ग मार्च के हवाले से हतमी हिकमत अमली तय होगी और इस ऑप्शन पर भी कि हम पार्लियामेंट से इस्तीफे दे दें उसको भी एजेंडे पर रखा गया है। अगर हम इस पार्लियामेंट से इस्तीफे नहीं देते शायद लॉन्ग मार्च ज्यादा इफादियत ना हो। तमाम पार्टियां लॉन्ग मार्च में हिस्सा लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। 26 मार्च को पूरे मुल्क से काफिले रवाना होना शुरू हो जाएंगे। क्या अब इस्तीफों का वाकई वक्त आ गया है? हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मियां जावेद लतीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। अंदलीब अब्बास साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और सेनेटर पलवशा खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। मियां साहब, सबसे पहले आपसे पूछूंगा, ये फरमाइएगा सर, ये जो आज शहबाज गिल साहब के साथ लाहौर में हुआ है, आप नहीं समझते कि इंतहाई काबिल मजम्मत ये ट्रेंड है? और आप लोगों ने अगर इसको कंट्रोल ना किया तो इस तरह तो सिंध के लोगों को पंजाब के खैबर पख्तूनख्वा, ये तो लोग एक दूसरे के सूबे में नहीं जा सकेंगे। नहीं चौधरी साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि किसी जमात के भी शख्स हो, ये बड़ी ज़्यादती है। और ये कल्चर, ये इस तरह की रवायत, ये किसी तौर पर भी पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। और आपकी पार्टी ने बाकायदा प्लान करके किया है। नहीं, अब आ जाए जो आप पहले बात कर रहे थे कि एक सूबे का दूसरे सूबे, अगर ये हालत हो गई तो एक शहर का दूसरे शहर में नहीं जा सकेगा और इससे खून रेजी होगी। तो आपको रोकना चाहिए ना इसको। ये मैं उस वक्त भी कह रहा था जब असेंबली के बाहर अरकान असेंबली हमारे सीनियर लोगों उनके साथ ज्यादती हुई, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि लाहौर में भी हो। नहीं, एक सेकंड, मैं तो पहले मजम्मत कर चुका हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका हल अगर उस दिन इमरान खान साहब की तरफ से उसकी मजम्मत आ जाती, ये कहा जाता, और वो चेहरे नजर आ रहे थे जो कर रहे थे लोग, अगर उनको कटहरे में ले आया जाता तो आज ये वाकया ना होता, नहीं होना चाहिए था इसके बावजूद भी। मगर मुझे ये बताएं कि जब आप अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं करेंगे, और जिस तरह मजम्मत तो मैंने कर ली, मगर जो ज़बान इस्तेमाल उसके बाद कर रहे थे ये शहबाज साहब, तो क्या वो मुनासिब थी? वो गैर मुनासिब थी। और इसके बाद मुझे ये बताएं कि और इश्तिहाल पैदा होगा या कम होगा? इसीलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के जो अकाबरीन हैं उनको कम से कम खुद सोचना चाहिए। और बदनसीबी है, मेरी बहन है अंदलीम बीबी, इनकी मौजूदगी में पहले मैं माजरत कर लेता हूं कि ये रवायत या इस तरह का कल्चर जो है ये इमरान खान साहब ने खुद पैदा किया है। और जब वो आप खुद देखें ना, मेरे से शिकायत होगी तो अंदलीम बीबी कहेंगी मेरी जमात के सरबराह से कि उनको नोटिस लेना चाहिए, वो नोटिस लें, मुझे डांटें कि आपने गलत किया है। भाई, जब मेरी जमात का सरबराह खुद ही करना शुरू कर देगा तो उसके बाद बात कहाँ रुकेगी जाके? अंदलीब साहब, ये फरमाइएगा, ये एक तो इंतहाई गलत ट्रेंड है और ये आला क़यादत की सतह पर ही इसकी मजम्मत की जाएगी, कारकुनों को रोका जाएगा तो रुकेगा, वैसे ये रुक नहीं सकेगा क्योंकि ये शुरुआत हो गई है और एक के बाद दूसरा वाकया, दूसरे के बाद तीसरा वाकया, तो ये तो पोलराइजेशन हो जाएगी सोसाइटी में, मजीद बढ़ जाएगी बल्कि। तो अब आप ये फरमाइएगा कि करना क्या चाहिए? क्या नून लीग को माजरत करनी चाहिए इस पर, और उसके बाद आप लोगों को कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए इस पर? देखिए, इसमें चौधरी साहब दो चीज़ें, जावेद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये आदत कहाँ से आती है, ये ऊपर से आती है। ठीक है, आप एक छोटा सा एग्जांपल देख लें, वर्कर्स ने किया, कंडेमेबल है, हम सारे कहते हैं कोई भी वर्कर हो कहीं भी पार्टी का नहीं होना चाहिए। आके मरियम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अब देख लेना हम क्या करेंगे। उसके बाद 2 दफा नहीं 4 दफा प्रोग्राम में एक्स प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी ने कहा ये 2 थप्पड़ मारेगा, मैं 10 मारूंगा, मैं इसको लिटा दूंगा। मतलब आप अपना लेवल देखें और आप अपनी हरकतें देखें। और तीसरी बात, असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर ये भी बैठते हैं, मैं भी बैठती हूं, 2 दफा ऑन रिकॉर्ड है खाकान अब्बासी जिन्होंने फैसल वाडा और असद उमर के वालिद को जो कहा, और ख्वाजा आसिफ ने जो खवातीन के बारे में बातें की हुई हैं, इनकी तो सारी टॉप लेवल की जुबान, थिंकिंग गुल्लू बट से शुरू होती है और वहीं खत्म होती है। तो नीचे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप देखें एक्स प्राइम मिनिस्टर, मैं हैरान, मैं कहूं मैं चैनल चेंज करूं, वो यकीन ना है कि खाकान अब्बासी जो है वो कह रहे हैं कि मैं तो ये 2 थप्पड़ मारेगा, मैं 10 मारूंगा, मैं इसको नीचे लटा लूंगा, मैं पहाड़िया हूं, मैं ये कर दूंगा। ये आप अपना रुतबा देखें, वो अगर यंगस्टर्स हैं और गलत काम करें। एक चीज ये, चले ये सारी चीजें अपनी जगह पे, लेकिन जब रिएक्शन आएगा, जिस तरह शहबाज गिल साहब ने आज जो मरीम साहिबा के बारे में कहा, तो लोग हर्ट होते हैं। जब लोग हर्ट होते हैं तो फिर इस किस्म के वाकयात भी होते हैं। तो कम से कम लोगों को, आप अपने वर्कर्स को या अपने कारकुनों को या फिर अपने क़यादत को, उनको ये तो कहें कि लैंग्वेज तो ठीक इस्तेमाल कर लिया करें।
میں تو پہلے ہی کہہ رہی ہوں کہ لینگویج ٹھیک ہونی چاہیے ریگارڈلیس آف کسی کا بھی ورکر ہو, لیکن ورکرز علیحدہ بات ہے. نہیں, شہباز گل تو ورکر نہیں ہے, مشیر ہے. نہیں, وہ مجھے بتائیں, وہ ایکس پرائم منسٹر ہے پاکستان کا, اور وہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جی وہ یوں کر کے کہ جی آؤ جی 2 پھر میں 10 تھپڑ, پھر یہ مطلب اٹ از جس کو کہتے ہیں انبلیویبل. لیکن ٹھیک ہے, آپ دیکھیں لڑائیاں ہیں, لیکن خواتین کو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ ورکر اٹھا کے یوں کرے گا نا کہ یہ خاقان عباسی خوش ہو جائے گا, مریم خوش ہو جائے گی, نمبر ایڈ ہو جائیں گے, اور خاقان عباسی لیکن یہ دونوں طرف کی قیادتوں کو اسے کنٹرول کرنا پڑے گا. لیکن عظیم صاحب اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. یہ تھنکنگ ہے ان کی, یہ سوچ ہے. لیکن اس کو اگر کنٹرول نہیں کریں گی, آپ خود اندازہ لگائیں, آگ پھیل جائے گی. ون وے کنٹرول ہوگا یہ, جب اوپر سے یہ انسٹرکشن آتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ویسے آپ کو شاید یاد نہیں ہے کہ ایک وقت میں نعیم الحق صاحب نے تھپڑ مار دیا تھا دانیال صاحب کو, آپ کو یاد ہوگا ٹی وی شو میں, اور اس میں عمران خان صاحب نے اپریشیٹ کیا تھا نعیم صاحب کو, اور باقاعدہ ٹویٹ کی تھی اس پہ. میں ایک آپ کو بات بتاؤں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آج کی بات نہیں کر رہے آپ, یہ کلچر کون لے کے آئے؟ رانا ثناء اللہ کی آپ نے, میں 10 سال اپوزیشن میں رہی ہوں, جو خواتین کے متعلق جو زبان تھی, اور رانا ثناء اللہ نے تو جو بیگم نصرت بھٹو جس طرف سے بھی آئے قابل مذمت ہے, جس طرف سے بھی آئے قابل مذمت, فحش تصویریں ان عورتوں کے بارے میں پھینکی تھی, یہ تو ان کا جس کو کہتے ہیں 20 سال کا تجربہ ہے زبان پہ. میڈم یہ چھوڑ دیں, شیخ رشید صاحب آپ کے ساتھ ہے جنہیں سب سے زیادہ گستاخی بیگم بھٹو کے بارے میں اور جو محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں کی سب سے زیادہ شیخ رشید صاحب ہماری پارٹی میں, اور شیخ رشید صاحب اب آپ کے وزیر داخلہ ہیں, وہ چھوڑ دیں. اور بے شمار آپ کے لوگ اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو لوگ تھے جو پولرائزیشن 1990 کی دہائی کی پیداوار ہے, پارٹی میں ہوتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں ضرور. میرے صاحب کو جواب دینا چاہ رہے ہیں. میری بہن ہے اندلیب, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, مگر بدقسمتی سے میں پھر وہ بات کروں گا کہ عمران خان صاحب خود جب یہ کہیں کہ میں نبڑ لانگا اندے نال, میں رانا ثناء اللہ کا انہوں نے ذکر کیا, رانا ثناء اللہ کے گھر کے باہر پہنچ گئے موب لے کے عمران خان صاحب, جس کا ذکر وزیر داخلہ کا, یس فیصل آباد ان کے گھر چلے گئے جلوس لے کر کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, کس چیز, ایک سیکنڈ میں صرف, وہ جو کہتے ہیں نا میں چھوڑوں گا نہیں, وہ کہتے ہیں کہ عوام کا لوٹا ہوا پیسہ جس نے لیا میں نہیں چھوڑوں گا, اور اس میں ان سب نے اگر اس میں رانا ثناء اللہ بھی شامل ہے, انہوں نے بھی لوٹا, کنوکٹڈ ہیں, چارجڈ ہیں, مجرم ہیں, بھگوڑا. مجھے بتائیں لوٹے والے تو آپ کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے. اچھا پھر ایک نواز شریف صاحب بھگوڑے نہیں ہیں, کنوکٹڈ نہیں ہے, مجرم نہیں ہے, پیسے لے کے باہر نہیں بھاگے, واپس کیوں نہیں آ رہے, کیوں نہیں آ رہا ہے ساکھدار, اس کو بنا دیا. اجازت دے دیں, نہیں ایک سیکنڈ, چوہے صاحب یہ کون ہوتے ہیں, ادارے کہاں ہیں بھائی, یہ کون ہوتے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں, پکڑ لوں گا, مار دوں گا. او بھائی صاحب, آپ کا عمران خان جو ہے وہ فیصل آباد ہو, نواز شریف کا جاتی عمرہ گھر ہو, آپ نے تو گھروں کیے ہوئے ہیں گھروں کے. اور میں پہلی بات وہی میں نے کہا کہ جب لیڈر, جب جس جماعت کا سربراہ جو ہے وہ اس طرح کا ہو تو اس کے کارکن جو ہیں وہ خاقان عباسی کے گلے نہیں پڑیں گے, وہ احسن اقبال کو جوتے نہیں ماریں گے, وہ کیا کریں گے پھر. اور آپ اس دن اگر اور خوش ہو رہے تھے عمران, جب کیا نام ہے ان کا, نہیں جی نہیں, وہ قریشی صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب اسمبلی میں ان کو بتا رہے تھے واقعہ کہ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے, مجھے کسی نے بتایا, میں اس کا نام نہیں کوٹ کرتا, ان کی جماعت کا ہی تھا وہ بندہ. تو عمران خان صاحب بڑے خوش ہو رہے تھے, ٹی وی پر نظر آ رہا تھا بڑی خوشی سے. اور خدا کا خوف کریں, آپ ملک کے سربراہ بنا دیے گئے ہیں, مگر اپنی حرکتیں اپنی آتے تو ٹھیک کریں. جہاں تک یہ خاقان عباسی کا کہہ رہے ہیں کہ ان کو گلے نہیں پڑنا چاہیے تھا, اور بھائی میرے گلے اگر کوئی پڑ گیا ہے, مجھے وہ گھونسے مار رہا ہے, تو میں اس کو دوسرا گال آگے کر دوں گا کہ نہیں ادھر بھی مار, میں تو اس کی ایسی کی تیزی کر دوں گا. جو بندہ آپ کے گلے پڑے گا, کنٹرول کرنا چاہیے نا سر, نہیں اس طرح نہیں. آپ جب خود, آپ اگر اس طرح کریں گے, اس طرح پولرائزیشن بڑھ جائے گی. چوہے صاحب جب آپ خود کیمرہ مین کو کہیں گے کہ اندے آیا, اندے گلے پڑ جا, اس کو چھوڑو نا, تو پھر میں آپ سے توقع اور کیا رکھ سکتا ہوں, پھر میں ہی استدفاع کروں گا نا اپنا جو ہم کر رہے ہیں. پرویز صاحب یہ فرمائیے گا, یہ ایک بہت ہی نیگیٹو ٹرینڈ ہے, اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے, کیسے تدارک ہو سکتا ہے اس کا؟ دیکھیے جی, پہلی بات چودھری صاحب, یہ ایک جو ہے ٹرینڈ انفارچونیٹلی یہ گند ہے جو آج ہوا اور جو پہلے ہوتا رہے,
اور گند پہ اب کیا کامنٹ کیا جائے، لیکن یہ ایک بالکل حقیقت ہے کہ کچھ ہمارے ایک روایات تھیں اور کچھ ہم نے روایات پیدا کی تھی اور اس سے جو ہے آگے ہم نہیں جاتے تھے، گھروں کی خواتین تک نہیں جاتے تھے، گھروں کے اندر نہیں جاتے تھے. لیکن اب مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ یاد کیجئے کہ نواز شریف صاحب پر جوتا پھینکا گیا، آپ یاد کیجئے خواجہ آصف صاحب پہ سہی پھینکی گئی، آپ یاد کیجئے گولی ماری گئی احسن اقبال کو، پھر بھی یہ معاملہ ختم نہ ہوا. دھرنے کے دوران پولیس کو مارا گیا، دھرنے کے دوران پولیس کو ایسے مارا گیا، دھرنے کے دوران پولیس کے ہاتھوں سے لوگوں کو چھڑوایا. اب یہ جو بات انہوں نے کی ہے اندلیب صاحبہ نے، میں اس کو بہت خطرناک بات سمجھتی ہوں. عمران خان کون ہوتا ہے کسی کے گھر جانے والا؟ کون ہوتا ہے پکڑنے والا؟ کس قانون آئین کے تحت وہ جا کے لوگوں کو پکڑے گا کہ میں اس سے لوٹے ہوئے دولت، کون ہے وہ کہ وہ جائے گا اور اس طریقے سے اس کے فالوورز جائیں گے؟ یہ بہت غلط ٹرینڈ ہے، یہ بہت غلط بات ہے. یہ بات اس جگہ کرنے کی بنتی نہیں. یہ پارلیمنٹیرین ہے جن کے بارے میں کہہ رہی ہوں وہ اس وقت وزیر اعظم ہے. کیا اس کا مطلب ہے اس ملک میں کوئی آئین قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ اور جو آج ہوا، آپ پیچھے جائیے، اگر شاہد خاقان عباسی نے کہا میں 10 تھپڑ ماروں گا، میں کہتی ہوں اسے صحیح کہا. کون ہوتا ہے کوئی شخص کسی عورت پہ ہاتھ ڈالنے والا، کسی آدمی کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنے والا؟ کون ہے وہ ینگسٹر؟ اس کو سامنے لائیں. کس قانون کے تحت اس نے یہ سب کچھ کیا؟ اس بات کو کیسے کنڈون کیا جا سکتا ہے؟ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں خدا نہ خواستہ جہاں انارکی اس طریقے سے بڑھے گی کہ اگر ان کے ہاتھ میں گولیاں ہو تو ایک دوسرے کو ہم گولیاں دے ماریں گے. یہ کوئی کفر اور اسلام کی جنگ ہو رہی ہے، یہ سیاسی پارٹیاں ہیں ایک ہی ملک. لیکن بہرحال اس کو روکنا پڑے گا پلوچا صاحبہ، اگر روکے گا نہیں تو یہ پھیلے گا. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اس قسم کی نفرت جب پھیلتی ہے تو بہت حالات خراب ہو جاتے ہیں، پھر ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، انارکی ہو جاتی ہے. یہ فرمائیے اندلیب صاحبہ کہ کیا ہم انارکی کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جب وہ واقعہ ہوا تھا پارلیمنٹ کے سامنے، میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب کو مذمت کرنی چاہیے تھی. وہ اب دیکھیں مریم اورنگزیب صاحبہ خاتون ہے جو ان کے ساتھ رویہ رکھا گیا وہاں پہ، اور شاہد خاقان عباسی ایکس پرائم منسٹر ہے جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا کہ ان کو تھپڑ مارنے کی کوشش کی گئی اس طرح احسن اقبال کے ساتھ. تو میرا خیال ہے پوری پارلیمنٹ کو اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے تھا اور پرائم منسٹر صاحب کو اس پہ تاکہ آج یہ واقعہ نہ ہوتا. اگر آج یہ واقعہ ہوتا تو کوئی شخص یہ نہ کہتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا پارلیمنٹ کے سامنے. ایک تو آپ پی ڈی ایم کو بلا لیتے ہیں 3-3 4-4 بندوں کو، تو وہ پھر بڑی ریپیٹیشن ہی لگتی ہے. جو انہوں نے کہنا ہے وہ انہوں نے کہنا، مزہ نہیں آتا. حکومت ایک ہی ہوتی ہے، حکومت دو نہیں ہوتی. یا تو 3 حکومتیں تو 3 حکومتیں بنا لیتے ہیں. کہتی ہیں واہ 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 جاوید لطیف صاحب، واہ واہ جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں واہ 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 پلویشا، واہ 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 واہ. اچھا پورا پروگرام میں بھی آپس میں واہ واہ کرتے گزر جاتا ہے. بڑا نہیں بھائی، کوئی بات نہیں. اچھا ویسے تو اگر آپ ایک گورنمنٹ کے 3 لوگ بلا لیا کروں گا میں تو یہی ایک زمانے میں سمجھتی تھی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی تھوڑا بہت مختلف پارٹیز ہیں. ہم نے تو کہا تھا ایک فریم میں اکٹھے ہو جائیں گے جب سارے، تو اب وہ ایک فریم میں ایک بات ایک سوچ، ماشاءاللہ میں تو ایڈمائر کرتی ہوں کہ کتنی ان میں کامن چیزیں ہیں، کامن ویژن، کامن پاسٹ، کامن فیوچر. اچھا اب جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جو کلچر ہے، اس میں واقعی جو کلچر ایک 2 کلچرز ہیں یہاں. ہمارے ہاں جو لیڈر کی کیا خصوصیت ہے، کس کو ایڈمائر کیا جاتا ہے؟ جو چکما دے دے، جو لومڑی کی طرح سسٹم کو ڈسیو کر کے چلا جائے، جو پکڑا نہ جائے، اس کو کہتے ہیں جی لیڈر. کیا سیاسی بصیرت ہے جی زرداری صاحب کی، کیا چلاکی ہے جی. بڑی کیا نالی ہوگی کہ نکل کے لوگ آپ کے ہاتھ سے. نواز شریف صاحب عوام کو روتا چھوڑ دیں. سوال یہ ہے چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی نالی کیا ہوگی اس سے بڑی. چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بھگوڑے نواز شریف صاحب روتا سسٹم کو چکما دے کے چلے گئے. اور اب بھائی ایون چیف جسٹس از سیئنگ دس اور ساری قوم دیکھ رہی ہے. اب ہماری جو اگلی پود ہوگی وہ کیا سمجھے گی؟ وہ ویسے چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کا الزام ہمارے اوپر نہ ڈالیں. پرائم منسٹر صاحب سے کہا تھا کہ کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا، یہ گورنمنٹ کا کام ہے، اب لے کے آئے واپس گورنمنٹ. اور پرائم منسٹر صاحب نے جواب دیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی گارنٹی دیں کہ ان کی صحت کو کچھ نہیں ہوگا اور یہ زندہ رہیں گے. تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا انہوں نے کہا میں اپنی زندگی کی گارنٹی نہیں دے سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. لیکن آپ سوچیں کہ ایڈمیریشن کیا ہوتی ہے کہ یہ لیڈر ہے. ایک یہ جو آپس میں آج بہت محبتیں ہیں، یہ وہ ہیں جو میرے ساتھ بیٹھ کے سن لیں میرے ساتھ بیٹھ کے آپ کے پروگراموں میں
انہوں نے کالا کوٹ پہن کے ایک ایسا بندہ جس کو کہ چودھری نثار نے کہا $60 ملین زرداری کا چوری کیا ہوا پروٹیکٹ کرنے کے لیے. پاکستان کا وزیر اعظم عوام کو نہیں کہتا, عوام کا پیسہ نہیں, عوام کا پیسہ اگر زرداری صاحب چوری کر کے وہاں رکھیں گے وہ خط نہیں لکھے گا. اس پہ ریموو ہوا, کنوکٹڈ ہے. وہ کیس بابر اعوان صاحب لڑتے تھے, آپ کو پتا ہے بابر اعوان صاحب, میری بات سن لیں, یہ بیٹھ کے بابر اعوان صاحب میرے ساتھ بیٹھ کے ان کو ایڈوائر کرتے, یوسف رضا گیلانی صاحب کے وزیر قانون تھے, بابر اعوان صاحب نے کہا تو لیٹر نہیں لکھنے, وہ فارغ ہو گئے تھے اس بار. کل میرے ساتھ بیٹھ کے عطا تارڑ یوسف رضا گیلانی جی وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں. بابر اعوان سے پوچھے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے متعلق آپ کے چودھری نثار نے کہا کہ انجلینا جولی آئی, اس نے کہا توبہ توبہ, ایک طرف سلام, ویسے بابر اعوان سے پوچھے نا, بابر اعوان سے کیوں نہیں پوچھتے, بنا رہا تھا اور پارٹیاں بنا کے اس نے خلیج ٹائمز میں انٹرویو دیا جا کے. آج یہ وہی ہے جو ایک دوسرے ویسے کچھ چیزیں آپ کو صحیح ریکارڈ جو ہے نا وہ ہوتا. کچھ لوگ ہیں, میرا مشورہ ہے کہ آپ بابر اعوان صاحب سے پوچھیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے کیا کیا تھا, حفیظ شیخ صاحب سے پوچھیں کہ معیشت کیوں ڈوبی تھی, فردوس عاشق اعوان صاحبہ سے پوچھیں کہ وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے, بلکہ میں معذرت چاہتا ہوں, ان کے خاندان کے بیگ اٹھا کے پھرتے تھے, وہ میں معافی چاہتا ہوں. ان سے پوچھیں نا آپ, تو کرے نا وہ. میں تو ان دونوں کو کہہ رہی ہوں نا, جو میرے ساتھ جو بیٹھ کے ٹی ویوں پہ کہتے ہیں, میں تو ان کے متعلق کہہ رہی ہوں. اچھا, یہ پرانی محبت بڑی دلچسپ ہوتی ہے. مثلا یہ وہی شیخ رشید ہے جن کو چپراسی نہیں رکھنا چاہتے تھے آپ, اور یہ بابر اعوان وہی ہیں جو بدتمیزی کر کے جاتے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ لائیو شوز میں. ویسے آج عجیب بات ہے, ویسے میں بریک لیں, ان کو چیئرمین سینٹ بنا رہے ہیں یہ لوگ, اور کہہ رہے ہیں جی آسمان سے اترے ہوئے ہیں, اور ان کا جی بڑا دور کا جاتا ہے. یہ میرے ساتھ کل بیٹھ کے عطا تارڑ یہ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی میں نے پوچھا, میں نے کہا بھائی کوئی دین ایمان بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ آپ لوگ بیٹھ کے کتنی لمبی تقریریں کرتے رہے ہیں کہ ہار اس نے مجھے بریک لینے پروفیسر صاحبہ کے پاس ایک سوال چھوڑ گیا کے ساتھ اس کو بلوا کے صرف کہ میرے بچے اسے آٹوگراف لے لیں. یہ چیزیں تو چودھری نثار 1.5 گھنٹہ کانفرنس کر کے یوسف رضا گیلانی کے اچھا مجھے بریک لینے پروفیسر صاحب, آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے آج الیکشن کمیشن, پورے الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد ہو گیا. گورنمنٹ یہ کہتی ہے ان سب کو مستعفی ہو جانا چاہیے. تو یہ اچھا ہے, آپشن ہے, کیونکہ دیکھیں الیکشن کمیشن پراپر الیکشن نہیں کروا سکا, اسے یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین نہیں بن سکے. تو آپ کو چاہیے کہ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں تاکہ ایک نیا الیکشن کمیشن. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروفیسر صاحب یہ فرمائیے کہ اس الیکشن کمیشن پہ بہت سے لوگوں کو اعتراض تھا. آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض تھا, پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی اعتراض تھا. پوری پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پہنچی تھی اور یہاں پہ جلسہ بھی ہوا تھا, اور آج گورنمنٹ ہی اس کو بھی عدم اعتماد ہے اس پہ. اب گورنمنٹ اگر یہ چاہتی ہے کہ سب لوگ وہاں سے مستعفی ہو جائیں, تو آپ لوگ مل کے یہ فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے کہ اس الیکشن کمیشن کی جگہ ایک نیا الیکشن کمیشن لے آئیں آپ؟ جاوید چودھری صاحب, بات اصل یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا ان کا واویلا جو ہے یہ سمجھ آ رہا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ عوام نے ایک واضح پہ در پہ جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں ایک واضح فیصلہ دے دیا ہے جو اس وقت ان کو پسند نہیں آ رہا. اسی طرح واضح فیصلہ ان کے ایم این ایز نے دیا, ان کے اوپر عدم اعتماد کیا اور وہ بھی انہیں پسند آیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے جو زبان استعمال کی وہ تاریخ کا حصہ بنے گی کہ اس کرسی پہ بیٹھ کر شاید آپ مجھے کریکٹ کر سکے کہ اس سے پہلے کسی نے اس قسم کی زبان استعمال کی ہو. اور اس کے بعد ٹیلی ویژن پر آ کر جو انہوں نے کیا واویلا وہ بھی آپ نے سنا. اب بات سمجھ تو آتی ہے, لیکن بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ نے استعفیٰ ہی مانگنا ہے تو آپ اس بات پہ مانے نا کہ میرے پہ اتنا بڑا الزام لگایا گیا فورن فنڈنگ کا, اس کا 7 سال سے فیصلہ نہیں آ رہا, اس پہ کیوں نہیں فیصلہ دیتے؟ آپ ریزائن کر دیں, اس کی کیوں نہیں آپ جلدی ہیئرنگز کرتے, اس پہ ریزائن کر دیں. اکبر ایس بابر کو کیوں نہیں سنا جاتا؟ آپ یہ بھی کہیں نا, آپ تو ریاست مدینہ بنا رہے, دین ایمان, ابھی آپ ہمیں لیکچر دے رہے تھے اینجلینا جولی. آپ کی کردار کشی سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ پہلے دن سے یوسف رضا گیلانی صاحب کی کردار کشی پہ اترے ہوئے ہیں. آپ ان کو جو مرضی کہیں, اس بات سے کوئی تاریخ میں کوئی فرق نہیں پڑتا کس کی کتنے کردار کشی کی جائے. آپ دیکھ لیجئے کہ تاریخ میں جو بات ویسے وہ چودھری نثار صاحب نے کہا تھا اور اینجلینا جولی نے خود بھی کہا تھا ویسے ہی. اچھا جی, اینجلینا جولی نے وہ تو نہیں کہا تھا نا جو ان کا, میں یہ بات کہنا نہیں چاہتی, آپ مجھے مجبور کریں, جو کہ کتابوں میں لکھا گیا.
ऐसी कोई बात की है एंजेलिना जोली ने? आप लोग इस किस्म की घटिया बातें जो हैं अगर हम लाएंगे, जातियात पे उतरेंगे, तो फिर बहुत सी बातें जो मैं नहीं करना चाहती, जो हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए बेहतर है कि हम इस बहस का रुख उस तरफ ना मोड़ें। मैं आपको ये भी कहूंगी, मैंने इससे पहले एक शो अभी दलीप के साथ किया, मैं अभी भी इनके साथ बैठी हूँ और मैं इनकी भी एहतराम करती हूँ, खातून है, और जो भी आदमी इस कुर्सी पे बैठे जो वजीर आजम की है उसके लिए हम एहतराम करना चाहते हैं, उसका नाम एहतराम इज्जत से लेते हैं। लेकिन इनसे मुझे गिला है, थोड़ी देर पहले बिलावल कहता है, मरियम कहती है, इनको ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, वो इनके साथ खेलते नहीं रहे हैं। वो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मरियम नवाज साहिबा अपनी पार्टी की लीडर हैं, किसी को हक हासिल नहीं है। अगर आप किसी कल्चर की आप चाहते हैं कि ये कल्चर खत्म हो, बदतमीजी का, तो इस्लाह हमें अपने आप से करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इसी किस्म की तनकीद जो है, बिल्कुल सही। मियां साहब, मैं परवेश साहब वापस आऊंगा आप मियां साहब फरमाइए सर, ये इलेक्शन कमीशन में इस्लाहात नहीं होनी चाहिए? चौधरी साहब आखिरी बात कहने दें, मेरी एक आखिरी लाइन कहने दें। ये तनकीद इन इदारों पे नहीं रुकेगी, ये भी मैं आपको बताऊं, ये इससे ऊपर के इदारों पर भी तनकीद करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में, ये आप देखेंगे और आप नोट कर लीजिए। ठीक हो जी, ठीक। अच्छा मेरे साहब, आपका क्या ख्याल है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होनी चाहिए? और अगर एक अच्छा सॉलिड किस्म का इलेक्शन कमीशन हो, जैसे अमेरिका के अंदर होता है, यूरोप के अंदर होता है, इंडिया के अंदर होता है, तो अच्छा नहीं है पाकिस्तान के लिए? नहीं चौधरी साहब, मुझे आप ही बता दें कि क्या रिफॉर्म्स लाने का ये तरीका है कि आप एक इंडिपेंडेंट अदारे पर चढ़ दौड़ें, पहले आप खुद कहें कि इनको शर्म नहीं आती, इन्होंने जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया, उसके बाद आप एक वजीर को लगा दें, वो हमलावर हो जाए। किसको हमला आप कहते हैं? आप दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि आपको अदम एतमाद है। भाई आप मुझे खुद बता दें कि मौजूदा हुकूमत को किस अदारे पे एतमाद है और किस बुनियाद पे है। सिर्फ एक इनको अदारा नजर आएगा जिसका नाम है नैब, उन पर इनको एतमाद है क्योंकि इनकी ख्वाहिश के मुताबिक काम कर रहा है। आज अगर इलेक्शन के सवाल तो है ना, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कैसे इलेक्ट हो गए सर? यार मेरी बात सुन लेना, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्ट होने पे चीफ इलेक्शन कमीशन का कसूर निकालते हैं तो आप मुझे बता दें, आप ओपन बैलेट ही चाह रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब, और ओपन बैलेट होते फिर आप जीतते। अगर आप अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे मावराए आइन, तो फिर मैं तो आपकी अक्ल में मातम ही कर सकता हूं ना। आपको अगर ओपन बेल्ट चाहिए था तो आपको आखिरी दिन चाहिए था, आपको पता नहीं था कि कानून में तरमीम किए बगैर जो है आप ओपन बेल्ट नहीं करवा सकते। एक सेकंड, आप मुझे ये बताएं कि आपको ये इल्म नहीं था कि डस्का में आपने 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर को उठा लिया है और उसके बाद भी चीफ इलेक्शन कमीशन खामोश रहे? आपको ये पता नहीं था कि आपने सारा दिन डस्का में? इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में लिखा है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, उसमें उन्होंने कहा कि वहाँ पे ट्रांसफर्स की पाबंदी थी इलेक्शन में, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट जो है फेल हो गई इसमें, उन्होंने बाकायदा ट्रांसफर्स की अपने मनपसंद लोगों को लेकर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम। बल्कि आज इलेक्शन कमीशन ने बहुत स्टैंड लिया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के खिलाफ। अच्छा, मैं यही अर्ज करने लगा हूँ, आप मुझे ये बताएं कि जो वो जिक्र कर रहे हैं, मैं एक जुमले में वो कोट करके, एक DSP को इलेक्शन कमीशन जो है उसकी हरकतों की वजह से अलग करता है और आप उसी जगह उसको लगा देते हो। ये चीजें आप देखें तो सही ना, की बात करें आप कर क्या रहे हैं? आप फिर भी तो रखते हैं अब इलेक्शन। अच्छा, फिर जो भाई बात की पलवाशा ने बात ठीक की है कि फॉरेन फंडिंग केस जो है, फिर मेरी बहन कहेंगी कि कलीमुल्ला सलीमुल्ला नहीं है, मगर मैं आपको ये कहूंगा कि फॉरेन फंडिंग केस पे आपने कभी लबकुशाई की है प्राइम मिनिस्टर साहब कि आप मेरा फैसला जल्द क्यों नहीं करते? भाई मेरे पे इल्जाम है, आप तो स्टे ले लेते हो, आप तो उस वक्त उन पे एतमाद करते हो। अच्छा, वैसे अली साहब, गवर्नमेंट जो है वो एतराज नहीं करती होती, ना इस्तीफों के मुतालबे करती होती, आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आप ये समझ लें कि इलेक्शन कमीशन ठीक काम नहीं कर रहा या इलेक्शन कमिश्नर ठीक नहीं काम कर रहे, तो आप उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दें, एक मसला हल हो जाएगा। ये सिर्फ मुतालबा करना वुज़रा का बैठ के, ये ऐसे लगता है जैसे प्रेशराइज कर रहे हैं आप इलेक्शन कमीशन को। नहीं, आई थिंक ये डेफिनेटली एक ऑप्शन है और वो भी कंसिडरेशन में है, लेकिन फिलहाल रेफरेंस दायर हो सकता है। देखिए, एक तो बड़ी आप सोचे ना कि बाकी तो छोड़े ना, आप एक मुजरिम है, वो कत्ल करता है, उसकी वीडियो आती है, वो कहता है हाँ मैं यही हूँ, उसके बावजूद उस पर एक्शन नहीं लिया जाता, तो हम क्या कहें कि गवर्नमेंट ने लेनी है एक्शन, हुकूमत ने लेना होता। इसीलिए हमने कहा है ना, इसीलिए हमने कहा है, हमने कहा वैसे बड़ा आसान मैं तरीका बताता हूँ। देखिए, वो गलत थी वीडियो,
اور اس پہ ایکشن ہونا چاہیے تھا. آپ یوسف گیلانی صاحب کے صاحبزادے کو بھی پکڑ لیں اور اپنے ان 4 لوگوں کو بھی پکڑ لیں جو ان سے طریقہ سن کے سمجھ رہے تھے آرام سے کہ کیسے ووٹ خراب کیا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اگر آپ گرفتار کریں دونوں. ہماری پٹیشن آپ نے اگر دیکھی ہو جو ہم نے کہا کہ آپ کے پاس تو پولیس ہے, ایف آئی ہے جی. آپ بات نہیں سمجھ رہے نا. نہیں میں سمجھ رہا ہوں نا. تو پھر آپ سن نہیں رہے بات. میں کہہ رہی ہوں کہ ہم نے کہا تھا کہ الیکشن نہ ہونے دیں کیونکہ یہ ایویڈنس آ گیا کہ اس میں کرپٹ پریکٹسز ہو رہی ہیں جس پہ سپریم کورٹ نے آپ کو کہا تھا نہ ہونے دینا. وہ منہ پہ ہو رہی ہیں, ساری دنیا دیکھ رہا ہے, وہ اعتراف ہے, جرم بھی کر رہا ہے کہ ہاں جی میں ہوں, اور وہ کہتے ہیں نہیں جی ابھی الیکشن ہو جانے دے. اچھا الیکشن کے بعد کہتے ہیں کہ آگے چلے. ایک سیکنڈ, تو مجھے میری بہن ہے, انہوں نے خود بتا دی. اگر اجازت دیں ایک سیکنڈ. اچھا ویسے بات سنیں, دیکھیں سادہ سوال. پروف ہو گیا اس کے بعد بھی ایک سیکنڈ, قتل ثابت نہیں ہوگا. سمپل ایک سوال کہ الیکشن کمیشن پسند نہیں ہے, آپ ریفرنس دائر کرتے ہیں, مطالبہ نہ کریں. دوسرا, اگر وہ ویڈیو کے اندر علی حیدر گیلانی صاحب ہیں, ان کے ساتھ 4 آپ کے ایم این ایز ہیں کراچی کے, آپ ایف آئی اے کے ذریعے ان 5 کو گرفتار. نہیں چور صاحب ایک سیکنڈ, انجلی بی بی ایک سیکنڈ, اگر اجازت دیں ہو جائے ذرا فیصلہ, اس کے بعد جواب دیں. آپ دیکھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. اچھا ابھی دس از ناٹ دی اینڈ. چور صاحب میں تیرے کو گل کرنا. ایک سیکنڈ, یہ جو کہتے ہیں نا یہ عمران خان زبان استعمال کرتا ہے, ان کی اگر ان کو ڈاکو کہا جائے تو وہ زبان خراب ہے. بھائی یوسف رضا گیلانی کنوکٹڈ, ریمووڈ, $60 ملین نہ پاکستان کے لانے کے بعد 2018 کا. لیکن وہ جو ڈاکہ ہے وہ اس کے اوپر پروون ہے. تو آپ ریکوری کر لینا. پگوڑا اشتہاری پروون. میاں صاحب چور صاحب 2 چیزیں ہیں. میں ایک عرض کر رہا ہوں, اندلی بی بی اس طرح نہ کیا کریں. ایک سیکنڈ. اچھا میں ایک عرض کر رہا ہوں. ابھی اندلی بی بی یہ بات کہہ رہی تھی کہ قتل ہو گیا, ایک ثابت ہو گیا, ایک ویڈیو آ گئی. تو بھائی آپ کو تھوڑی بہت آپ کے پرائم منسٹر کو اس بات پہ شرم آنی چاہیے تھی جو آپ دلائل دے رہی ہیں کہ ڈسکا میں سارا دن فائرنگ ہوتی رہی, 20 پرزائڈنگ کے پیچھے. ایک سیکنڈ بی بی اس طرح نہ کیا کریں نا, حوصلے سے بات. پولیس کو چاہیے کنٹرول کرتے ہیں. یہی مسئلہ ہے آپ کے پرائم منسٹر کا بھی. ایک سیکنڈ, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس پولیس ہے, آپ حکومت وقت ہو, آپ مجھے یہ بتائیں کہ سارا دن فائرنگ ہوتی رہی, اس کے بعد آپ رات کو پریزائڈنگ افیسر اٹھا لیتے ہو, اس پہ نوٹس لیتا ہے, اس پہ ایکشن لیتا ہے. بزدار صاحب کی حکومت ہے, بزدار صاحب میں نہیں پوٹینشل. صاحب تہاڈا بھی یہی مسئلہ ہے کہ تسی بھی حکومت دی سائیڈ لیندے. نہیں میں سمپل کی بات کر رہا ہوں کہ عثمان بزدار کی گورنمنٹ ہے, لیکن ان کے پاس نہیں اتنی طاقت کہ وہ پولیس کو کنٹرول کر سکے. مجھے اچھا یہ بھی چلو مان لیتا ہوں. اچھا لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس پہ چیف الیکشن کمیشن سٹینڈ لیتا ہے, ایکشن لیتا ہے, تو آپ کے پرائم منسٹر اس کو کہتے ہیں شرم کرو اور اسٹے پہ چلے جاتے ہیں. یہ تو آپ کا کردار ہے. ایک طرف آپ خواہش کرتے ہیں کہ میری مرضی کے مطابق فیصلہ آ جائے, وہ درست ہے, اور دوسری طرف اسی چیز کو آپ کہتے ہو کہ نہیں اسٹے میں چلے جاؤ. یہ تو میں مانتا ہی نہیں ہوں. پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کو پکڑ لو؟ آپ کون ہوتے ہیں کہ اداروں سے یہ توقع رکھیں کہ آپ ایک سوال آپ سے لوٹنے والوں کو پکڑنا ہے. کس سے پکڑنا ہے؟ مافیاز آپ کے پاس ہے سارے. پکڑے گی, آپ فکر نہ کریں. پکڑ لیں. پکڑ کون منع کرتا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے نا, کون منع کرتا ہے بھائی؟ نہیں تو 2.5 سال سے پکڑ ہی کر رہے ہیں. تو یہی تو 2.5 سال سے آپ نے اسے چھوڑے ہیں, گرفتار نہیں کیے. جو باہر چلے گئے ہیں اس وقت بھاگ کے لوٹ کے, وہ بھی واپس آئیں گے. اور جو یہاں ہیں ان کو تو پکڑے ہیں. ہاں ویسے یہ بھی ٹھیک ہے. جو باہر سے آ گئے ہیں آپ کچھ دے. جہانگیر ترین کہاں سے آیا ہے؟ 8-10 دن ویٹ کریں. 8-10 دن اس کا لو جی. جہانگیر ترین پتہ سانو دھمکی لا رہے ہیں کہ انہوں لا رہے ہیں آپ کو. جہانگیر ترین صاحب کو آپ لگا سکتے ہیں. میسیجز پہنچ گئے جنہوں لوٹا ہوا ان کو پتا ہے. لو چوہدری صاحب میں تو پھر فارغ ہی سمجھا اپنے آپ. سوچیں, ایک پرائم منسٹر لوٹنے پہ ڈسکوالیفائی ہوا, دوسرا پرائم منسٹر لوٹنے پہ ڈسکوالیفائی ہوا, ان کو گلوریفائی کیا اور سارا کچھ لوٹ کے بنی گالا میں رکھنے والا آج تک پرائم منسٹر ہے. کیا کمال ہے, بڑا انصاف ہے. کیا انصاف ہے بھائی, کیا انصاف ہے. ویسے سپریم کورٹ نے وہی تو میں کہتا ہوں
जहांगीर तरीन की फिर 22 करोड़ लोगों में एक आदमी है तो साहब उसी जो बात सर्टिफाइड सादिक और अमीन है। एक सेकंड अब एक सेकंड रुक जाए आप। ब्रेक ले। जहांगीर तरीन फिर क्या कह रहा है कि मैं मेरा और इमरान खान का सेम केस था, मुझे बलि चढ़ा दिया, इमरान खान बैलेंस करना था नवाज शरीफ से, मैं चढ़ गया बलि और इमरान खान को सादिक और अमीन कह दिया। वैसे मुझे ब्रेक लेने दे, लेकिन मियां साहब मसला ये है कि जब आप इदारों के बारे में, मुल्क के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे तो रिएक्शन भी आएगा। ये जो आपका क्लिप चल रहा है, जो आपने कह दिया था, मेरा ख्याल है आपको नहीं कहना चाहिए। मैं बात करूं, मैं ब्रेक लेने, मैं एक उसके बाद आपसे ये सवाल करूंगा कि जब इस किस्म की बातें आप करेंगे तो जाहिर है कहीं ना कहीं से एक्शन भी आए। ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मियां साहब ये फरमाइएगा कि ये जो आपने धमकी लगा दी, सर ये धमकी किसको दी आपने? कौन सी? कि पंजाब खामोश नहीं रहेगा, हम खामोश नहीं रहेंगे और पाकिस्तान खपे, वैसे इस किस्म के अल्फाज जो ना मेरा ख्याल है ऑब्जेक्शनेबल है। नहीं चौधरी साहब, मैं गुजारिश कर दूं कि हम लोग हैं दूसरे दर्जे के पाकिस्तानी और दूसरे दर्जे के पाकिस्तानियों से ऐसा ही सलूक होता है और 72 सालों से होता आ रहा है। मैं जो बात कर रहा हूं कि कोई अपनी धरती माँ से मैं तो ये भी मुझे शर्म आ रही है कि मेरे जैसे बंदे को अगर कोई गद्दार कह दे, अगर आइन कानून की बालादस्ती की जद्दोजहद करने वाले को, और सारा दिन आपके खिलाफ अगर केस बन गया इस वक्त तो आप देखें आपके लिए डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा अपने आप। चौधरी साहब मैं ये अर्ज कर दूं कि मेरे खिलाफ केस बना दें तो मैं ये समझूंगा कि आइन कानून की बालादस्ती के लिए और अवाम खप्पे, जमहूरियत खप्पे, आइन खप्पे, पाकिस्तान खप्पे के लिए जो मैं जद्दोजहद कर रहा था उसके सम्राट मुझे इस शक्ल में मिल गए, तो मुझे तो कोई इसमें परेशानी नहीं। कहना क्या चाहते थे? कोई मैं ये कहना हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके लोग, वो सहाफ़ी हो, वो कोई पॉलिटिशियन हो, अगर हुकूमत वक्त कोई हो या रियासत हो, अगर उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना कर सके तो फिर मुझे ये बताएं कि लोग कहाँ जाएंगे। फिर आप मुझे ये बताएं मैंने कहा क्या है। मैंने कहा कि अगर खुदा न खास्ता मरियम नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो उन मुल्ज़मान को हम कटहरे में लेकर आएंगे। उनको कोई खतरा है? वैसे खतरा है? मैं क्या खतरा? उनको थ्रेट दिया गया है। मैं क्या थ्रेट दिया गया? उनको अगर खामोश नहीं रहेंगे तो मार दिया जाएगी। मैं से किसने कहा, किसने थ्रेट दिया? अब ये सवाल भी। अगर आप मुझे ये बताएं तो आप उसके खिलाफ FIR करवाना सर। आप अदालत जाएं, आप FIA जाएं, आप ये कहें कि ये थ्रेट आई हमें और हमारी जान को खतरा। साहब आप इतने सादा नहीं हैं जितने आप बनने की मैं वैसे कोशिश कर रहे हैं। पूछना चाह रहा हूं ना, मैं आपके पास इदारे हैं, सबूत दे देता हूं। मुझे ये बताएं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने अपने हादसे से पहले लोगों के नाम लिए? वो उसको ना इस तरह ना करें। अच्छा फिर वो यार मुझे ये अच्छा फिर एक सेकंड और जो रुक जाए चौधरी साहब, रुक जाए लॉबियस्ट हैं बाद मुझे एक सेकंड बता दें कि लियाकत अली खां के कत्ल की आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन सिरे चढ़ी? तो आपकी गवर्नमेंट रही यार, आप सिरे लगा लेते ना। अच्छा एक सेकंड ना, फिर मुझे ये बताएं, आप तो कहते हैं कि नैब का कानूनी आपने बदला, आप कहते हैं ना, तो मेरे में तो ये हिम्मत नहीं है हुकूमत में होते हुए कि मैं नायब का कानून जो है अपनी मर्जी से चेंज कर सकूं। तो किसी कत्ल की मैं इन्वेस्टिगेशन कैसे करवा लूंगा? भाई अब आपसे एक सवाल है सर, ये बताएं कि आप वाकई दिल से ये समझते हैं कि मरियम साहिबा की जान को खतरा है, और अगर खुदा न खास्ता को हादसा ये वाकया ऐसा हुआ तो आप लोग खामोश नहीं रहेंगे? देखें चौधरी साहब, खामोशी जुर्म है, पाकिस्तान के लिए दुश्मनी है। मैं मुनाफिक नहीं हूं, मैं जो देख रहा हूं, हम बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं, कोई भी चंगारी। आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? अगर आप ये समझते हैं कि अगर खुदा न खास्ता मैं समझता हूं, मैं तो कौन जिम्मेदार हो? मेरी बात सुन लें चौधरी साहब, हमने आज तक जो गुल खिलाए हैं, जिन वजूहात की बिना पे पाकिस्तान यहां तक आ गया है, खुदा के लिए इस पर रहम करें। ठीक हो, खुदा के लिए इस पर रहम आप ऐसे किसको कह रहे हैं? खुदा के लिए इस पर रहम करें। मैं कहता हूं कि पॉलिसी साजों को, ताकतवर लोगों को, इनको लाने वालों को भी मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, गवर्नमेंट को हाथ जोड़ के कहता हूं, गवर्नमेंट को निकाल के रहम कर दे, आपके हवाले कर दे मुल्क को। रहम कर दे। मैं क्या करें मुझे बता। अच्छा मुझे एक गवर्नमेंट को फारिग कर दें। ना, मैं ये कहता हूं आइन कानून की बालादस्ती
ہونے دیں. میں یہ آپ کو کہتا ہوں جب آپ خود باہر بیٹھ جائیں گے جا کے لندن میں اور آئین اور قانون کی بالادستی کیسے ہوگی سر؟ اچھا مجھے یہ بتائیں عدالتیں آپ پھر ایک سیکنڈ چوئی صاحب رک جائیں. عدالتوں کی طرف سے اچھا مجھے آپ یہ تانا دیتے ہیں کہ بار بار مجھے آپ یہ تانا دیتے آئین اور قانون مجھے آپ یہ تانا دیتے ہیں کہ آپ پہلے بھی چلے گئے تھے, مجھے آج آپ تانا دے رہے ہیں کہ آج بھی آپ چلے گئے. مجھے آپ بتائیں کہ طیارہ ہائی جیک مجھے بنا کے آپ نے سزا کیوں دی تھی؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کے بعد میں آیا وہ ساری ایف آئی آر جو تھی وہ سزائیں تھیں جو تھی وہ ختم کیسے ہو گئی؟ میں آپ سے سوال نہیں ایک سیکنڈ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. نہیں سوال آپ نے کیا میرے سے, آپ نے اپنے میں آپ سے پوچھتا ہوں اپنی پارٹی سے پوچھیں نا چوئی صاحب کہ جن لوگوں کو آپ چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ جو لوگ جنرل مشرف کے ساتھ شامل ہو گئے تھے, بعد میں آپ نے 100 لوگوں کے ساتھ آپ کے میری یہ غلطی ہے نہیں, ہر باری آپ غلطی کریں اور اس کے بعد پھر کہیں کہ غلطی ہو گئی ہے, اگلی بار پھر یہ غلطی کرے گا. میں اگر ہائی جیکر تھا تو مجھے سزا ہونی چاہیے تھی, اگر میں ہائی جیکر نہیں تھا تو میری سزا کیوں ختم کی گئی؟ اچھا صاحب, جن لوگوں نے وہ کیس بنایا تھا نا میاں صاحب, اس میں سے 3 لوگ تو آپ کی پارٹی میں شامل رہے ہیں. اچھا اگر ایک سیکنڈ چوئی صاحب اگر شامل ہو گئے تھے تو اس کا مطلب آج بھی میرے ساتھ وہی سلوک آپ کریں گے. ٹائم کم رہ گیا. اندلیب صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ان کا خیال یہ ہے کہ مریم صاحبہ کی جان کو خطرہ ہے اور خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو انہوں نے بڑی کلیئر لائن لے لی ہے, ایک ایسا لگتا ہے جیسے ٹکرانا چاہتے ہیں. تو اگر ایک لیڈر ہے مریم صاحبہ اور ان کو یہ خطرہ ہے تو گورنمنٹ کو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے, ان کو سیکیورٹی دینی چاہیے. دیکھیں ابھی تو ہم سے نہیں مانگی انہوں نے کوئی سیکیورٹی, نمبر 1. نمبر 2 وہ تو ویسے ہی پلان کر رہی ہیں باہر جانے کا. وہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں چھوٹا سا ایک میرا سرجری ہے, وہ آج ویسے انکار کر دیا انہوں نے کہا مجھے پلیٹ میں رکھ کے بھی ٹاپ پاسپورٹ دیں گے تو میں نہیں لیکن وہ تب انکار کرتی ہیں جب ان کو ہر طرف سے انکار ہو گیا ہوتا ہے, تو تبھی وہ بیچاری انکار کرتی ہیں. وہ پچھلے 1 مہینے سے کوشش کر رہی تھی کہ کس طرح مکمکہ ہو اور ان کو جانے دے. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم 30 سال سے یہاں تھے لیکن ایک چھوٹی سی سرجری بھی جو میری ہے نا وہ میں یہاں نہیں کرا سکتی, یہاں اسپتال میں ہم نے ایسے نہیں بنائے, وہ میں باہر کراؤں گی, میرے ابا بھی باہر کرائیں گے, میں بھی باہر. اور ہم نے 22 کروڑ عوام کو جو 30 سال میں صحت کی جھولس کے دیا ہے, وہ آج جس طرح سے پاکستان نے کرونا مینج کیا اور ویکسینیشن مینج کر رہے ہیں, ان کے منہ پہ ایک تماچا ہے کہ 30 سال وہ 2.5 سال میں آپ نے کیا کیا, کون سا اسپتال بنا؟ جی میڈم 5 ہسپتال جو ہیں مدر اینڈ چائلڈ کے پہلی دفعہ میں کارڈیالوجی کا ایک اسپتال نہیں ہے. 13 ہسپتال خیبر پختونخوا میں بنے کارڈیالوجی کا ایک اسپتال نہیں. 13 یعنی کارڈیک پیشنٹ جو لاہور جاتے ہیں 30 سال میں انہوں نے اسلام آباد آتے ہیں, لاہور جاتے ہیں, کراچی جاتے ہیں, ماں اور بچے کا ایک ہسپتال نہیں بنایا انہوں نے 30 سال میں. 30 سال میں ماں بچے کا ہسپتال نہیں بنایا. پروفیسر صاحب یہ فرمائیے کہ استعفے دے دی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو, کیا مولانا کلیئرلی لائن لے لی, انہوں نے کہا کہ استعفے ہوں گے تو فائدہ ہوگا لانگ مارچ کا, ویسے نہیں؟ دیکھیے کل ایک اہم اجلاس ہے اور میرے خیال میں کل فیصلہ کن اجلاس ہے, اور کل کا اجلاس ہوگا بھی لمبا اور تمام باتیں اس میں ڈسکس ہوں گی, اور اس کے بعد جو بھی رائے عمل بنے گا وہ مشترکہ ہوگا. لہٰذا کل کے فیصلے کے بعد تمام پارٹیز جو ہیں وہ اس پہ کمیٹڈ ہوں گی اور اس سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں. اگر تمام پارٹیز نے فیصلہ کیا کہ یہی ایک بہترین حل ہے تو پھر اس طرف جائیں گے, اور اگر اس میں کوئی اور جو اسٹریٹجی ہے وہ نکلی وقت اور حالات کے مطابق اور آج کے حالات کے مطابق تو وہ بھی سامنے آ جائے گی. بہرحال جو کچھ بھی ہوگا وہ اتفاق سے ہوگا, اور یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا تھا پہلے بنے گی نہیں پھر بنی ہے تو ٹوٹے گی اور پھر یہ ہوگا وہ ہوگا, وہ تو آپ نے دیکھا سارا جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب ہم نے الیکشن بھی لڑا اور جیت کے بھی دکھایا, اور اس کے بعد ابھی تک جو چیخیں ہیں وہ تھم نہیں رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کے چند سیکنڈ یہ فرمائیے گا, استعفے آپشن ہے آپ کے ختم ہو گیا آپشن؟ نہیں بالکل ہماری آپشن ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ کا نتیجہ لینے کے لیے, اس کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے استعفے ضروری ہیں. لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں دیتی, پھر ہماری خواہش ہے اور ہماری کوشش ہے کہ کنسنسس سے یہ فیصلہ ہو, اور امید ہے کہ پیپلز پارٹی نہیں دیتی تو آپ دے دیں گے. نہیں میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کا وہ امپیکٹ یا وہ فائدہ جو قوم ہم سے توقع کر رہی ہے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ سے, وہ شاید نتیجہ نہ نکل سکے. ٹھیک ہو خواجہ صاحب, آپ نے فیصلہ خود کر لیجئے گا, لیکن بہرحال سوسائٹی کے اندر شدت نہیں ہونی چاہیے. شدت معاشروں کو اور ریاستوں کو کھا جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.